1894 فرانسیسی فوج کے ایک یہودی افسر کیپٹن الفریڈ ڈیفرس پر جرمنوں کو فوجی راز فروخت کرنے کا الزام لگایا گیا اور اسے عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ اس مسئلے نے فرانس میں موجود یہودی مخالف جذبات کو مزید اجاگر کیا۔ تھیوڈیر ہرزل آسٹریا کا ایک یہودی صحافی اور ڈرامہ نگار تھا۔ تھیوڈیر ہرزل کو ڈیفرس کے کیس نے بہت متاثر کیا۔ اس کے بعد سال 1896 ہرزل نے ایک انتہائی با اثر پمفلٹ دی جوئش اسٹیٹ شائع کیا، جہاں اس نے یہودیوں کے لیے ایک الگ ریاست کا مطالبہ کیا۔ ہرزل نے بائبل کا حوالہ دیتے ہوئے فلسطین کو نئی یہودی ریاست کے مقام کے طور پر تجویز کیا۔ الگ ریاست کے حصول کے لیے ہرزل نے 1897 سے 1902 تک کل 6 کانفرنسز بھی بلائیں۔ سال 1904 تھیوڈیر ہرزل ایک آزاد یہودی ریاست کا خواب لے کر دنیا سے چل بسے۔ 2 نومبر 1917 برطانوی حکومت نے دی بلفور ڈکلیریشن کے نام سے ایک بیان جاری کیا، جس میں فلسطین میں یہودی لوگوں کے لیے گھروں کے قیام کی حمایت کا اظہار کیا گیا۔ اس بیان کے بعد عرب قوم پرستوں نے فلسطین میں یہودی ریاست کے قیام کی مخالفت کی، لیکن اس کے باوجود سال 1922 سے 1926 کے درمیان تقریباً 75,000 اور 1935 میں تقریباً 60,000 یہودیوں نے فلسطین کی طرف ہجرت کی۔ سال 1948 اقوام متحدہ نے تجویز پیش کی کہ ریاست کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک یہودی ریاست، ایک عرب ریاست اور یروشلم، جس کو بین الاقوامی ٹرسٹ شپ سسٹم کے ذریعے رکھا جائے گا، جہاں صرف اقوام متحدہ کی حکومت چلے گی۔ 14 مئی 1948 یہودی ایجنسی کے چیئرمین ڈیوڈ بین گوریون نے اسرائیل کی ریاست کا اعلان کیا۔ نئی ریاست کے اعلان کے فوراً بعد دونوں سپر پاور رہنماؤں امریکی صدر ہیری ایس ٹرومین اور سوویت رہنما جوزف اسٹالن نے نئی ریاست کو تسلیم کر لیا۔ اسرائیلی ریاست کی آزادی کے اعلان کے اگلے دن 5 عرب ممالک مصر، عراق، اردن، لبنان اور شام نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ عرب اسرائیل کی لڑائی جنوری 1949 تک جاری رہی، جب بالآخر اسی سال جولائی میں جنگ بندی کا معاہدہ طے پایا۔ جنگ بندی کے بعد اسرائیل تقریباً 78% فلسطین پر کنٹرول کر چکا تھا اور 20% سے زیادہ فلسطینیوں نے مکمل طور پر فلسطین چھوڑ دیا اور لبنان، اردن، شام، مصر اور عراق میں آباد ہوئے۔ سال 1967 کے پہلے نصف کے دوران اسرائیل کے ساتھ تناؤ پیدا ہوتا رہا، جس نے عرب ریاستوں کو خبردار کیا کہ وہ پڑوسی ممالک سے اس پر حملہ کرنے والے عرب گوریلوں کی حمایت ختم کرے، لیکن عربوں نے ایسا نہیں کیا۔ 5 جون 1967 اسرائیلی افواج نے مصر پر فضائی آپریشن شروع کیا۔ اسرائیل سے تقریباً 200 طیاروں نے اڑان بھرا۔ انہوں نے 18 مختلف ہوائی اڈوں پر حملہ کیا اور مصری فضائیہ کو تقریباً 90% تک ختم کر دیا۔ اس کے بعد اسرائیل نے اپنے حملے کا دائرہ بڑھا دیا، اردن، شام اور عراق کے فضائیہ کو بھی تباہ کر دیا۔ 5 جون کے اختتام تک اسرائیلی پائلٹوں نے مشرقی وسطی کے آسمانوں پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ 7 جون کو اسرائیلی فوجیوں نے یروشلم کے پرانے شہر پر قبضہ کر لیا اور مغربی دیوار پر نماز ادا کر کے جشن منایا۔ 1 ہفتے سے بھی کم عرصے میں اسرائیل مصر سے جزیرے نما سینائی اور غزہ کی پٹی حاصل کر چکا تھا، جبکہ اردن سے مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم اور شام سے گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر چکا تھا۔ عربوں کی انہی غلطیوں کی وجہ سے فلسطین کا تقریباً حصہ اسرائیل کو چلا گیا۔